پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی آج کی جینیٹک سائنس نے ہمیں جینز میں چینجز لانے کے قابل بنا دیا ہے جس سے ہم انسانوں میں بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ 1996 میں ڈولی نامی شیپ کا کلون بنانا جینیٹک کی دنیا میں ایک انقلابی کام تھا، لیکن ایک ادھورا انقلاب۔ اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے ہمیں ضرورت تھی اس نقشے کی جو ہمیں جینیٹکس کے اہم رازوں تک لے کر جا سکتا تھا، 3 ارب جینز کی سیکوینسنگ کا نقشہ۔ اس سے پہلے کہ بات کی جائے جینوم سیکوینسنگ کی، ایک ایسا کارنامہ جو تقریباً 50 سال سے انسانوں کو نا امیدی سے امید کی طرف لا رہا ہے، مگر بدقسمتی سے ساؤتھ ایشیا اور خاص کر پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر جینیٹکس نے یہ مائل اسٹون طے نہ کیا ہوتا تو شاید نہ کلوننگ تک انسان پہنچ پاتا اور نہ ہی جینوم سیکوینسنگ اور کرسپر Cas9 کی ضرورت محسوس ہوتی، اور وہ کارنامہ تھا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش کا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تجربہ پہلی بار 1978 میں کامیاب ہوا، اور دنیا کی پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی لوئس براؤن 25 جولائی 1978 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ لوئس براؤن 2024 میں اپنی زندگی کے 46 سال مکمل کر چکی ہیں اور ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہیں۔ جب لوئس براؤن دنیا کی پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوئی تو یہ جینیٹک سائنس کی دنیا میں ایک انقلابی کامیابی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں یہ طریقہ علاج عام ہوتا چلا گیا۔ اس علاج نے لاکھوں جوڑوں کی مدد کی ہے جن کے ہاں اولاد کی پیدائش میں مسائل تھے۔ اب تک دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ جوڑے اس علاج سے ماں اور باپ بن چکے ہیں۔ لوئس کی زندگی اب بھی سائنٹیفک اچیومنٹ کا سمبل ہے۔ وہ آج ایک عام خاتون کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی زندگی، خاندان اور دیگر ایکٹیویٹیز میں مگن ہے، اور میڈیا میں بھی کبھی کبھار اپنے تجربات اور اپنی زندگی پر گفتگو کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ اور سن کر IVF کے متعلق لوگوں کی جو بھی کوائریز ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں IVF کی سہولت 1990 کی دہائی میں متعارف ہوئی، اور پہلا IVF بچہ 1998 میں پیدا ہوا۔ آج یہ علاج کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں جدید کلینکس میں دستیاب ہے۔ اس علاج کی کامیابی کی شرح 35 سے 50% ہے، لیکن اس کا خرچہ 3 سے 5 لاکھ روپے فی سائیکل ہونے کی وجہ سے یہ ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں 25,000 سے زائد IVF بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ملک میں سوشل اویئرنس لمیٹڈ ہے، اس لیے پاکستان میں اس طریقہ علاج کے متعلق کئی غلط فہمیاں عجیب و غریب معاشرتی رویوں کو جنم دے چکی ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش نہ غیر قانونی ہے اور نہ غیر شرعی ہے۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑا ہی اس پروسیس کا حصہ بن سکتا ہے، جو بالکل درست بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو سائنس ایک ایسا علاج دریافت کر چکی ہے جو انفرٹیلٹی کے شکار جوڑوں کے لیے امید ہے۔ یہ طریقہ علاج دنیا میں تقریباً 50 سال سے رائج ہے۔ 50 سال پہلے کی نسبت آج یہ طریقہ علاج زیادہ جدید ہو چکا ہے، اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز اب اسے کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ واپس آتے ہیں جینوم سیکوینسنگ کی طرف۔ جینوم سیکوینسنگ مطلب انسانی جینز کے 3 ارب پیٹرنز کو ایک ترتیب میں لانا۔ اس کام کے لیے 90 کی دہائی میں جب کمپیوٹر سائنس زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، تب دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ریسرچرز کو آن بورڈ لیا گیا اور جینوم سیکوینسنگ کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ ڈولی کی کلوننگ کے بعد جینوم سیکوینسنگ کی اہمیت 3 وجوہات کی بنا پر بہت بڑھ گئی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جینیٹک میٹیریل کی کنڈیشن کو سمجھنا ضروری تھا تاکہ بہتر ڈونر کا انتخاب کیا جا سکے اور جینیٹک کی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ جینوم سیکوینسنگ کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی جا سکے کہ ایک کلون اور ایک نیچرل زندگی کے جینیٹک میٹیریل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ خود جینوم سیکوینسنگ تھی، جس کی رفتار کو تیز کیے بغیر اس فیلڈ میں تیز رفتاری سے مزید تحقیق ممکن نہیں تھی۔ اس لیے ہیومن جینوم پروجیکٹ کو 1997 میں ڈولی کی کلوننگ کے فوری بعد ایکسپیڈائٹ کیا گیا۔ اس کا مقصد انسانوں کے جینیٹک میٹیریل کا مکمل میپ تیار کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ امریکہ کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے کی تھی، اور دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا۔ یہ پروجیکٹ 2003 میں مکمل ہوا۔ پاکستان بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھا۔
پاکستان میں مختلف تحقیقی ادارے اور یونیورسٹیز اس تحقیق کا حصہ بنے اور پاکستانی سائنسدانوں نے جنیاتی مواد کی تحقیق اور جینوم سیکوینسنگ کی تفصیلات پر کام کیا۔ 2003 تک دنیا انسانی جین کا ایک مکمل میپ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب کچھ پوشیدہ نہیں تھا، ایک بڑی کامیابی جس نے انسانی جین کو انسان کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ کھول کے رکھ دیا تھا، مگر وہ انسان ہی کیا جو بڑی سے بڑی کامیابی کے بعد بھی کہیں رک جائے۔ اب انسان نے خواہش کی کہ ڈی این اے کی اس کتاب کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھے کوڈز ری رائٹ بھی کر دیں گے۔ یہ بھی انسانی خواہش تھی کہ اس کتاب سے وہ سب کچھ نکال دیں گے جو ہمیں بیماریوں اور بڑھتی عمر کی وجہ سے پریشان کرتا ہے۔ ہم خود طے کریں گے کہ ہمیں کیسا دکھنا ہے، اپنی ذہانت کے معیار ہم خود طے کریں گے۔ ہم خود طے کریں گے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ ہم خود طے کریں گے کہ ہم سے پیدا ہونے والے بچے کیسے ہیں۔ اور پھر انسان اپنے خواب کی تکمیل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس سفر میں سن 2012 میں جب جینیفر اور ایمینوئل نامی دو سائنسدانوں نے CRISPR-Cas9 نامی ایک ٹیکنیک دریافت کی اور پھر اسے ایک ٹیکنالوجی کی طرح ڈیولپ کیا اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جینیٹک ایڈیٹنگ کا خواب حقیقت میں تبدیل کر دیا، اور پھر یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں جینیٹک کی ریسرچ میں ایک انقلاب بن گئی اور آج اسے مختلف بیماریوں کے علاج، ایگریکلچر ریسرچ اور دیگر جین ایڈیٹنگ کے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل تک انسان ڈی این اے کی جس کتاب کو صرف پڑھ سکتا تھا، آج وہ اس کتاب میں ایڈٹ کرنے کے بھی قابل بن چکا ہے۔ اب اگر جین کی کمانڈ ہے کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے، تو کرسپر کے ذریعے اس کمانڈ کو ڈیلیٹ کر کے ڈی این اے کو نئی کمانڈ دی جا سکتی ہے، تمہاری آنکھوں کا رنگ گہرا سبز۔ اب اگر پہلے کمانڈ یہ تھی کہ تمہارا جسم ڈائبٹک میں مبتلا ہے، تو اب اس کمانڈ کو ڈیلیٹ کر کے کمانڈ دی جا سکتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی ڈائبٹک نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے میں یہ سب کچھ بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کرسپر کا استعمال اتنا سادہ بھی نہیں۔ ابھی اس سائنس کی ابتدا ہے اور اس لیے ابھی صرف ان چیزوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے جو پہلے سے سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے ثابت ہو چکی ہیں، لیکن مستقبل میں کرسپر کے استعمال سے انسانوں کو اور بھی زیادہ پاورفل اور اسپیشل بنایا جا سکتا ہے۔ CRISPR-Cas9 کا فیوچر بہت دلچسپ ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس فیلڈ میں انسان مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ جب سے اے آئی نے اس ٹیکنالوجی کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب اس کی ایکوریسی 95% تک ہو چکی ہے۔ CRISPR کے ذریعے ہم سپر ہیومنز بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پیدا کرنے سے پہلے ڈیزائن کر سکتے ہیں، خود کا نیچرل میک اوور کر سکتے ہیں، جیسے اپنے اوتار ڈیزائن کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ لیکن اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے، ہم انسانوں کی زندگیاں بہتر ہوں، نہ کہ اس کے استعمال سے خدا نخواستہ خراب ہو جائیں۔ سائنسدانوں نے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کئی جانداروں کو ایسا بنایا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ان میں گلوئنگ گلاب شامل ہیں، جن میں ریڈ فلوریسنٹ پروٹین شامل کر کے انہیں رات کے وقت ہلکی روشنی دینے کے قابل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ گلوئنگ فش جو مختلف رنگوں میں گلو کرتی ہیں اور دیکھنے والوں کو سحر زدہ کر دیتی ہیں۔ 2007 میں گلوئنگ کیٹ تخلیق کی گئی، جس میں ایسے پروٹین کا جین استعمال کیا گیا تھا کہ جس سے بلی گلو کر سکے۔ اس کے بعد گلوئنگ درخت اور گلوئنگ بگز بھی بنائے گئے، جن میں جینیٹک تبدیلیوں کے ذریعے گلو پیدا کی گئی تھی۔ ان ایکسپیریمنٹ سے جینیٹک انجینئرنگ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج انسان نہ صرف نیچرل کیریکٹرسٹکس کو چینج کر سکتا ہے، بلکہ نئے فیچرز بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سائنسدان ڈی این اے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی طریقے بھی اب استعمال کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے ڈی این اے کو محفوظ کر سکیں۔ اگر ڈی این اے کو سرد درجہ حرارت میں رکھا جائے تو طویل عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ 80 ڈگری سیلسیس پر ڈی این اے کو 50 سال تک کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ 50 سال بعد کلون بنا کر پھر 50 سال تک کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو کیا کوئی خاندان اس طرح بھی ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتا ہے؟ ابھی سائنس ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہی ہے۔ آج انسان اس قدر جینیٹک ڈیٹا جمع کر چکا ہے کہ ایک سمپل ڈی این اے ٹیسٹ سے نہ صرف اپنی موجودہ صحت
اور जेनेटिक खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, बल्कि बहुत पुरानी मालूमात भी जान सकता है। सिर्फ एक टेस्ट के जरिए हम अपने आबाओ अजदाद का सुराग लगा सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारी नस्लों का सफ़र सदियों या हज़ारों साल पहले कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, और इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस नस्ल, कौम या इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे आबाओ अजदाद ने कौन कौन सी जोग्राफियाई हुदूद अबूर की। इसके अलावा हमें बीमारियों की पुरानी मालूमात मिल सकती हैं, जैसे हमारे ख़ानदान में किस किस्म की जिन्याती बीमारियाँ मौजूद थीं और उनका विरासती ताल्लुक़ क्या था। मग़रिब में मुख्तलिफ इदारे ये सर्विस फराहम करते हैं, सिर्फ $75 से $150, जिससे हमें न सिर्फ अपनी मौजूदा जेनेटिक्स की मालूमात मिलती है, बल्कि हमें हज़ारों साल पुराने हमारे आबाओ अजदाद के बारे में भी अहम मालूमात, ताकि हम अपनी सेहत, तारीख़ और जेनेटिक्स के बैकग्राउंड को बेहतर समझ सकें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।